حضرت صالح علیہ السلام آخری قسط۔ کچھ دنوں بعد بستی کے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان لوگوں میں سے کسی ایک کی نظر پتھر کے نیچے دبلے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے فوراً اپنے تمام ساتھیوں کو اس دبلے ہوئے ہاتھ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سب جلدی ہی اس ہاتھ کی طرف لپکے تو انہیں کچھ اور لاشیں بھی دکھائی دیں جو بڑے پتھر کے نیچے دبی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر جلد ہی وہ سارا ماجرا سمجھ گئے، کیونکہ یہ انہی 9 افراد کی لاشیں تھیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور یہ لوگ ان کی لاشوں کو دیکھ کر پہچان گئے تھے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، مگر صالح علیہ السلام کے خدا نے انہیں ہی ختم کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں دورہ ہجوم سے بھر گیا۔ ان 9 افراد کی المناک موت کی خبر ہجر اور آس پاس کی بستیوں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بچے بچے کی زبان پر ان کی المناک موت کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہجر اور بستیوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بڑے ہیکل کے کاہن رباب نے قوم کے دوسرے سرداروں نے ان افراد کی موت کا قصوروار صالح علیہ السلام کو ٹھہرایا، پر کچھ لوگ اپنے سرداروں کو ساتھ لے کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ ہجوم کو دیکھ کر باہر نکل آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ابھی ان کے آنے کا سبب پوچھنے ہی والے تھے کہ ان سے پہلے ایک سردار ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے صالح علیہ السلام، پہلے تو نے یہ علم کیا کہ ان کے معصوم بچوں کو قتل کروا دیا، اور اب انہیں بھی بستی سے باہر آ کر قتل کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تم نے اپنا جرم چھپانے کے لیے انہیں پتھر کے نیچے دبا دیا تاکہ کوئی تجھ پر شک نہ کر سکے۔ یہ سب فساد اس اونٹنی ہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تجھے تو خدا کی نشانی یا اپنے پیغمبر ہونے کا ثبوت بناتا ہے۔ اب ہم اس اونٹنی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ڈالیں گے، نہ وہ ہوگی اور نہ ہی جھگڑے ہوں گے، اسے جان سے مار۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نہ مانے اور اپنے فیصلے پر اڑے رہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہہ کر واپس بستی میں لوٹ آئے۔ کافی دنوں سے اونٹنی کا قتل قوم نمود کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اونٹنی سے نفرت کو پہاڑ کے پتھر سے پیدا ہوتے دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں کفر کا اندھیرا رہا اور دین کے نور سے منور نہ ہو سکے۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں کو اونٹنی کے وجود سے رنے لگی۔ وہ اب اکثر جمع ہوتے اور اونٹنی کو ختم کرنے کی سوچتے، تاکہ ان پر ہر دوسرے روز پانی کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو کے بھی سوچتے۔ یہ پابندی ان کے لیے وبال جان بن چکی تھی جو ان پر اور ان کے مویشیوں پر لگی ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ یہ کیفیت جاری رہی۔ پھر اسی دوران کچھ روز پہلے ایک حسین و جمیل صدوق نامی عورت جو بہت مالدار تھی، اس نے خود کو ایک شخص مصرا کے سامنے پیش کیا۔ اس عورت کے پاس بہت سے سود پیشی تھے، وہ بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس عورت کے حسن اور مال کی ہر بستی میں کافی شہرت تھی۔ اس نے مصرا کو لالچ دیا کہ اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ مصرا نے بھی دولت اور شہرت کا کافی ذکر سن رکھا تھا، لہٰذا وہ اس کے لالچ میں آ گیا اور اس امر کو اپنی خوش نصیبی سمجھ کر اس نے اونٹنی کو ختم کرنے کا عہد کر لیا کہ وہ جلد ہی اس اونٹنی کو ختم کر دے گا۔ یہی واقعہ قیدار بن سالف کے ساتھ بھی چند روز پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے سامنے ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی خوبصورت لڑکی کو پیش کیا اور کہا کہ اسے قیدار، اگر تو اونٹنی کو مار ڈالے تو میں اپنی بیٹی کی شادی سمر سے کر دوں گی جو بہت خوبصورت ہے، تو اسے اپنی بیوی بنا لینا۔ چنانچہ قیدار بھی اس دن سے اونٹنی کی طاق میں رہنے لگا۔ یہ وہی قیدار بن سالف تھا جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی۔ آخرکار ایک روز مشتعل ہجوم نے اس اونٹنی اور اس کے بچے کو گھیر ہی لیا، مگر اسے مارنے کی ہمت کسی کو نہ ہو سکی۔ قیدار اس ہجوم سے کچھ پیچھے کھڑا تھا اور مصرا کچھ ڈرا ہوا سا لگ رہا تھا۔ قیدار کی یہ کوشش تھی کہ وہ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھ جائے اور اونٹنی کو مار ڈالے۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور بے خوف و خطر اس نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی زخمی ہو کر جیسے ہی نیچے گری، اس نے فوراً اس کی گردن پہ تلوار کا حملہ کیا۔ قیدار بن سالف کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہ تھا۔ قیدار کو دیکھ کر مصرا کو بھی جوش آیا اور اس نے بھی ہمت کی اور اونٹنی کو مارنے کو بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ مصرا اپنی تلوار سے اس پر وار کرتا، اونٹنی قیدار کی تلوار کی ضربے کھا کر دم توڑ چکی تھی۔ اونٹنی کا بچہ یہ ہنگامہ دیکھ کر اس پہاڑ کی طرف بھاگ گیا جس کے اندر سے بچے کی ماں نے جنم لیا تھا۔ ہنگامہ جب اونٹنی کی ہلاکت کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو ہوئی تو وہ مسجد سے نکل کر آبادی کی طرف آنے لگے، مگر انہیں وہ ہجوم راستے میں ہی مل گیا۔
اس ہجوم میں مصرع اور قیدار بھی شامل تھے۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ کر رک گئے۔ آپ ایک چٹان پر جا کھڑے ہوئے اور ان سے کہنے لگے، آخر تم نے وہی کیا جس کا مجھے خوف تھا۔ میں نے تمہیں اونٹنی کو نقصان پہنچانے سے روکا مگر تم نہ رکے۔ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن اور گزار لو۔ یہ ایسا سچا وعدہ ہے جس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لوگ گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ شاید 3 دن بعد انہیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ ان میں سے کچھ کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، ہم سب نے اونٹنی کو ہلاک نہیں کیا۔ اونٹنی کو صرف اسی نے ہلاک کیا ہے جس کی تو نے پیشین گوئی کی تھی، اور اس کے ساتھ مصرع بھی مل گیا تھا اس اونٹنی کی ہلاکت میں۔ ان دونوں نے ہی مل کر اونٹنی کو ختم کیا ہے اور کسی نے اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اونٹنی کا وجود تم سب کو برا لگتا تھا اور اس کی ہلاکت ہی تم سب کی منشا تھی، لیکن اگر تم چاہتے اسے مارنے والے کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے۔ لیکن اب اگر تم اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لے آؤ تو ہو سکتا ہے کہ تم پر آنے والا عذاب ٹل جائے۔ سب لوگ عذاب کے خوف سے اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے پہاڑوں کی طرف دوڑے۔ انہوں نے علاقے کا کونا کونا چھان مارا مگر اونٹنی کا بچہ انہیں نہ مل سکا۔ آخر وہ مایوسی کی حالت میں واپس حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، جو اس وقت مسجد میں بیٹھے خدا کی عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بتایا کہ اونٹنی کا بچہ انہوں نے ہر جگہ تلاش کر لیا مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، عذاب تم لوگوں کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ نے لوگوں کو عذاب کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا، عذاب کے پہلے دن تم سب کے چہرے زرد پڑ جائیں گے، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور پھر تیسرے روز تمہارے چہروں کا یہ سرخ رنگ سیاہی میں تبدیل ہو جائے گا اور تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم پر مزید خدائی عذاب نازل ہوگا، جو صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ ساری قوم کے لیے ہوگا۔ بادشاہ جندہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوگا، اور بڑا ہیکل کا کاہن بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئے گا، جس نے مجھے ساحر کا نام دے کر مشہور کیا تھا اور میرا مذاق اڑایا تھا۔ خدا کو جھٹلانے والے صرف نشر ہی چند نہیں بلکہ مہادی ساری قوم نے خدائے واحد کو جھٹلایا ہے اور سرکشی کی ہے۔ اس عذاب سے صرف وہی بچ سکیں گے جو خدائے واحد پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہیں اس عذاب سے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق اگلے روز عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ پہلے دن تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان پر سرخی آ گئی، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب ان تینوں رنگوں نے اپنا رنگ ان کے چہروں پر جمایا تو انہیں صالح علیہ السلام کی پیغمبری پر یقین آنے لگا اور اسے سچا ماننے لگے، مگر ضد میں آ کر انکار کرتے رہے۔ لیکن اب ان کے چہروں پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اسی رات ایک ہیبت ناک آواز نے پوری وادی القرا کو سر پر اٹھا لیا، اور سب لوگ اسی حالت میں مر گئے جس حالت میں وہ بیٹھے تھے۔ قرآن نے اس خوفناک آواز کو جس کی وجہ سے ان لوگوں کی تباہی اور ہلاکت ہوئی، کسی مقام پر صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی، کسی جگہ پر رجفہ یعنی زلزلہ والی شے، بعض جگہ طاغیہ ہیبت ناک، اور بعض جگہ صبیحہ یعنی چیخ کہا ہے۔ ان تمام تعبیروں سے ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف ظاہر ہوتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے عذاب کی ہولناکیاں کس قدر شدید تھیں۔ ادھر کافروں پر خدا کا عذاب نازل ہوا، اور دوسری طرف خدا نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو اپنی امان میں لے لیا۔ جب دن کی روشنی نے رات کے اندھیرے کو نگل لیا اور ہر طرف صبح کا نور پھیل گیا تو بستی میں ہر طرف تباہی ہی تباہی پھیلی ہوئی نظر آئی۔ نہ بادشاہ کا وہ عالیشان محل تھا جس میں بادشاہ بڑی شان سے رہا کرتا تھا، اور نہ ہی بڑے ہیکل کے وہ مکان تھے جو پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ سب کچھ تباہ و برباد، نیست و نابود ہو کر رہ گیا۔ ان سب کو زمین نے نگل لیا تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر آبادی کی طرف گئے تو آپ پر حزن و ملال طاری تھا۔ وہ ہجر جو کچھ دن پہلے ایک پر رونق شہر بنا ہوا تھا، تباہ ہو کر کھنڈر بن گیا تھا۔ چونکہ وادی القرا خدا کے نازل کیے ہوئے عذاب سے تباہ ہو گئی تھی اور رہنے کے قابل نہ رہی تھی، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر فلسطین کی جانب ہجرت کر گئے، کیونکہ ہجر کے قریب فلسطین کے علاقہ رملہ میں
صرف یہی مقام سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں پر ہر قسم کی سہولت میسر تھی۔ وہ اریکا میں جا کر آباد ہو گئے، وہاں کچھ دن قیام کیا اور پھر وہاں سے بھی ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر جب 280 برس ہوئی تو خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور یوں ان کا وصال مکہ میں ہوا۔ ان کی قبر کعبہ سے غربی جانب حرم میں ہے۔